عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارا۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال تعالى في مقام آخر: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، آج ذو الحجہ کی 9 تاریخ ہے اور یہ وہ دن ہے جس میں روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اسی دن صبح کی نماز کے بعد سے لے کر 5 دن تک ہر نماز کے بعد تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہیں، جو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد ہے، ایک دفعہ بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے. اور کل قربانی کا عمل ہوگا پوری دنیا میں. بعض ملکوں میں آج ہو رہا ہے اور بعض ملکوں میں کل ہوگا، ہمارے ملک میں بھی کل ہوگا. یہ سارے عاشقانہ اعمال ہیں، قربانی بھی، حج بھی. عاشق کو محبوب کا اشارہ چاہیے کہ کس فعل سے میرا محبوب خوش ہو جائے گا، وہی کرنے کے لیے تیار ہے. حاجی کو حکم ہے، اصل ساری عبادتیں جو ہیں یہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا نام ہے. مسجد الحرام میں جہاں 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے ایک نماز میں، اب حکم ہو گیا کہ ٹھیک ہے وہ 1,00,000 بھی ہم دیتے ہیں. اب میرا حکم ہے اس مسجد کو چھوڑ کے جنگل میں عرفات میں چلے جائیں. اب کوئی یہاں نفل پڑھتا رہے، یہاں طواف کرتا رہے، اس کا حج نہیں ہوگا. اس کو مینا میں، مزدلفہ میں، آگے عرفات میں جانا پڑے گا. ان میں سے کوئی عمل چھوڑ دیا، کوئی جگہ چھوڑ دی، حج نہیں ہوگا. خاص کر عرفات میں نہ گیا تو باقی اگر کوئی چیز چھوٹ گئی تو دم بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن عرفات کا عمل چھوٹ گیا تو پھر وہ حج قضا ہو گیا. اس پھر وہ حج بھی پورا جتنا رہتا ہے اس کے عمل پورا کرے گا، لیکن اگلے سال پھر قضا بھی کرے گا. تو اللہ کے حکم کا نام ہے یہ حج، قربانی، نماز، سارا کچھ. جو اللہ کا حکم ہوتا جائے، آدمی کرتا جائے تو اللہ خوش اور ہم بھی خوش.
ہمارا بھی فائدہ، ہمارے اللہ نے جس نے پیدا کیا ہے اس کا حکم ہم پورا کر رہے ہیں۔ فرمایا میرے حکم کو مان کر تم ان پہاڑوں میں جنگلوں میں چلے جاؤ، جب واپس جاؤ گے تو میں تمہارے گناہ اس طرح معاف کر دوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو حج کرے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، وہ گناہوں سے ایسے صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس کے۔ اور صرف گناہ ہی معاف نہیں ہوتے، فقر بھی ختم ہو جاتا ہے اس کا، فقر، غریبی، تنگ دستی بھی اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے آپ کسی غریب سے غریب حاجی کو سے نہیں سنیں گے اس نے حج کیا اور اس نے کہا ہو کہ بھائی میں نے سارا مال تو حج پہ لگا دیا، اب غریب ہوں اور میری مدد کرو، بلکہ وہ یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے میں پھر جاؤں، عمرے پہ جاؤں، اگلے سال حج پہ جاؤں۔ اس کا فقر بھی ختم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ سارا خرچہ اس کو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی راستے میں پھر دے دیتے ہیں۔ اس واسطے کوئی جتنا بھی خرچہ ہو گیا لیکن اللہ کے حکم کو پورا کر لے تو بس اس کی موج ہو گئی، گناہ معاف ہو گئے، اتنا ثواب ہو گیا۔ تو بہرحال جن حضرات کی قسمت میں تھا حج، ہم نے بھی دیا تھا، درخواست دی تھی، منظور بھی ہو گئی تھی، لیکن قسمت میں نہیں تھا تو یہاں سے کوئی نہیں گیا، وہاں کے لوگوں نے حج کیا۔ تو قسمت کی بات ہے، قسمت کی بات ہے، اور ہر چیز ایک لکھی ہوئی ہے، اس کا ٹائم بھی لکھا ہوا ہے، اس ٹائم پہ ہر کام ہونا ہے۔ تو بہرحال تو حج پہ تو ہم نہیں جا سکے، لیکن قربانی تو کر سکتے ہیں اپنی ہمت کے مطابق۔ ایک ہوتا ہے نصاب زکوٰۃ کا، ایک ہوتا ہے نصاب صدقہ فطر کا اور قربانی کا۔ اس میں سال نہیں گزرتا، صرف مالے کے نصاب ہو جائے، لیکن اس کے اندر اس کے گھر کا سامان کی جو فالتو ہے اس کی بھی ساتھ قیمت لگا کے اپنا حساب کر لیں۔ حج زکوٰۃ میں نہیں ہوتا، زکوٰۃ میں جو فارغ مال ہے، ضروریات سے فارغ ہے اور سال اس پر گزرا، اس میں ہوتی ہے زکوٰۃ۔ لیکن صدقہ فطر اور قربانی یہ اسی دن ہی اس کو مال، ان 3 دنوں میں جو حج کیا ہوتی ہے قربانی ہوتی ہے، کسی دن بھی اس کے پاس اتنا مال آ گیا، یا اس کے پاس جس طرح آج کل ہمارے بہت سے کپڑے فالتو ہوتے ہیں، اور جو فالتو زیادہ جوڑے ہیں ان کی بھی قیمت ساتھ لگائے تو اس کو پھر نصاب میں داخل کرے۔ جو برتن فارغ ہیں پڑے ان کی ساتھ قیمت لگائے، زکوٰۃ میں نہیں لگانی پڑتی، وہ ایک آدھ دفعہ سال میں اگر وہ استعمال ہو جائیں تو پھر اس کی نہیں، اور اس میں اگر استعمال ہوتے بھی ہوں لیکن ضرورت سے پھر بھی زائد ہیں تو پھر اس کی بھی قیمت ساتھ لگا کے قربانی کرنا پڑے گی، صدقہ فطر دینا پڑتا ہے۔ ان چیزوں کا بندہ خیال رکھے، ہم جو ہے اس میں کوتاہی کرتے ہیں۔ تو بہرحال قربانی، اور سب سے پہلے جو ہے سب سے جو اصل بات ہے وہ ہے اخلاص۔ صرف اچھا قربانی کا جانور خرید کے اخباروں میں دینا اور ادھر ادھر اس کی جو ہے اشاعت کرنا اور اس کو لوگوں کے سامنے ہننا کر لیا، یہ ہے وہ ہے، یہ کر دیا، بس اللہ کا شکر کریں اللہ تعالیٰ نے خواب گائے میں حصے ڈالنے کی توفیق دے دی اللہ کی رضا کے لیے، دمبا خریدنے کی توفیق دے دی اللہ رضا کے لیے۔ پورا بیل ایک بندہ بھی کر سکتا ہے، 10 بیل بھی کر سکتا ہے، 10 اونٹ بھی کر سکتا ہے، ایک آدمی بھی۔ جہاں 7 بندے اکٹھے ہو سکتے ہیں بیل، گائے، بھینس اور اونٹ میں، وہاں ایک آدمی کئی بھی کر سکتا ہے۔ ہمارے آقا انعامدار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ریکارڈ قائم کیا کہ خود ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے، جو آج تک تاریخ نہیں بتاتی کسی نے اتنے اونٹ قربان کیا۔ 100 اونٹ کہنا آسان بات ہے، 100 اونٹ پورے آپ نے قربان کیے اور ان میں خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا، اور کچھ جو ہے اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ مل کر جو ہے ذبح کیے، اور کچھ انہوں نے الگ بھی کیے، کچھ نبی علیہ السلام نے الگ، کچھ مل کر کیے۔ تو 100 اونٹ ہیں سارے نبی علیہ السلام کی طرف سے،
لیکن ذبح کرنے میں نبی علیہ السلام حضرت علی نے ذبح کیے، اور ذبح کرنے میں وہ اونٹ بھی کیسے عاشق تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اونٹ خود اپنی گردن آگے کرتے تھے، اونٹ اپنی گردن خود آگے کرتے۔ یہاں تو اونٹ کو ذبح کرنا ایک میلہ لگ جاتا ہے، اس کو باندھتے ہیں۔ یہ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو باندھا نہ کرو، ایک پاؤں باندھ دو بٹھا کر، اٹھ جائے گا، اور اس کو کلے کے ساتھ باندھ دو، اور ایک جو ہے قصاب جو ہے جو ذبح کرنے والا ہو وہ فوراً جا کے یہاں چھری مارے، پھر اس کے بعد اوپر، پھر اس کے بعد تیسری ہٹ جاؤ، خون بہہ جائے گا، وہ لیٹ جائے گا، وہ خود ہی لیٹ جائے گا۔ اس کو باندھ کے گائے کی طرح، بھینس کی طرح جناب اس کو مارتے ہیں، وہ بعض دفعہ کئی بندے مر بھی جاتے ہیں، زخمی بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ طریقہ نہیں ہے اونٹ کو لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی کام کی ان کے پاؤں باندھنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خود یہ گردن پیش کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یزدلفنا کا لفظ آتا ہے، قریب کرتے تھے اپنی گردن۔ تو بہرحال بڑی چونکہ اس کی طرح یعنی اخلاص کے ساتھ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، تمہاری قربانیوں کے گوشت اور تمہاری قربانیوں کے خون اللہ کے حضور نہیں پہنچتے، ولکن ینالہ التقوی، اللہ کے ہاں تمہارے دل کا تقوی، اخلاص کے ساتھ جو اللہ کا حکم مان کر تم کر رہے ہو نا، یہ پہنچتا ہے۔ جتنا اخلاص ہوگا اتنی قربانی کی شان بڑھ جائے گی، خواہ وہ قیمت میں چھوٹا تھا جانور، لیکن اس کا اخلاص بڑا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما کر اتنا اس کو ثواب دے دیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جس نے اخلاص کے ساتھ قربانی کی، اس کی قربانی کی کوئی چیز ضائع نہیں ہوگی۔ اِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا، قیامت کے دن وہ اس کی قربانی اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ اور بالوں کے ساتھ آئے گی۔ کیا مطلب؟ اس کی وہ چیزیں جو ہم پھینک دیتے ہیں، یہ کھر پاوے اس کے جو نیچے ہوتے ہیں اس کو اکھاڑ دیا جاتا ہے، ان کا بھی ثواب ملے گا، ان کے بالوں کا بھی ثواب ملے گا، اور ان ہر کھال کا، ہر چیز کا اس کو ثواب ملے گا۔ جب اخلاص کے ساتھ قربانی کی ہو تو یوں ہو جائے گا، اور جب اخلاص کے ساتھ قربانی نہ کی جائے تو لاکھوں روپے کیا جو ہے اونٹ یا بکرا یا کوئی بھی ذبح کر دیا، اخلاص نہیں تھا، ریاکاری تھی، تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا۔ اللہ تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہوں گے بلکہ ناراض ہو جائیں گے۔ تو اس واسطے دل کو سمجھانا چاہیے ہمیں، ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ اور جہاں سے یہ قربانی شروع ہوئی، قربانی آج نہیں شروع ہوئی، لوگ اس پر باتیں کرتے ہیں، جب سے انسانیت کا بیج دنیا میں بویا گیا وہیں سے قربانی شروع ہوئی ہے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام تشریف لائے، ان کے 2 بیٹوں کی قربانی کا ذکر آتا ہے، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل، 2 بیٹوں نے قربانی دی، ایک کی قبول ہو گئی اور دوسرے کی رد ہو گئی۔ جس کا اخلاص تھا وہ قبول ہو گئی، اور جس کے اندر اخلاص نہیں تھا اس کی قربانی رد ہو گئی۔ وہ ساری رہتی دنیا تک کے یہ سبق بتا دیا گیا کہ جو قربانی کرے گا اس میں اخلاص نہیں ہوگا تو قربانی اس کی رد ہو جائے گی، اخلاص ہوگا تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے۔ اور پھر جو نئی جدید انداز میں پھر ہمارے لیے قربانی، ما حاضل ازائی یا رسول اللہ کے رسول، یہ قربانیاں کیا چیز ہیں؟ فرمایا سنت و ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ دادے ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ مولانا فیہا یا رسول اللہ، ہمیں کیا ملے گا اس میں اللہ کے رسول؟ فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، جو تم قربانی کرو گے اس کے ہر بال کے مقابلے میں تمہیں نیکی ملے گی۔ ہر بال، کوئی جانور کے بال گن سکتا ہے؟ پھر مینڈے دمبے کے بال ہمیں زیادہ نظر آتے ہیں، بڑے بڑے بال ہوتے ہیں، تو اس واسطے اس سے الگ سوال کیا، فالصوف یا رسول اللہ، یہ صوف یعنی اون کا کیا ہوگا؟ فرمایا اون میں سے بھی ہر بال کا ثواب ملے گا۔
अनगिनत सवाब मिलेगा, क्योंकि भेड़ बकरी के बाल गिने नहीं जा सकते, इतने ज़्यादा हैं। तो मालूम हुआ कि कुर्बानी करने से इतनी ज़्यादा नेकियां मिलते हैं, जिस वास्ते कोई महरूम न रहे। घर में बाज़ दफ़ा कोई बहाने बना लेते हैं, कोई नहीं, ये घर में एक कुर्बानी काफ़ी है। अगर कई हैं और साहिब निसाब हैं सारे, तो सब की तरफ से कुर्बानी होनी चाहिए। सारे अलग अलग बेशक बकरा नहीं कर सकते, तो गाय ले लें, तो इस तरह 7 हिस्से एक में आ जाएंगे। वो महंगा भी हो सकता है, सस्ती भी गाय मिल सकती है अगर उतनी वसअत नहीं है तो बहरहाल ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गाय भेड़ बकरी नहीं ज़बह की थी। हाँ, उसको तो फिर पढ़ के आप देखें तो उनका तो जो वाक़या अजीब ही है। उन्होंने तो अपने बेटे की गर्दन पे छुरी चलाई थी। या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा। बेटा, मेरे प्यारे बेटे हैं। बुनैया प्यारे बेटे कहते हैं, बनी मेरा बेटा और छोटा बुनैया माना मेरा प्यारा छोटा बच्चा, बचूंगड़ा जिसको कहते हैं। इस तरह करके मैंने देखा है ख्वाब में तुझे ज़बह कर रहा हूँ, तेरा क्या ख्याल है? अल्लाह अकबर। कैसा सादतमंद बाप थे, कैसी सादतमंद जो है बेटा। या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशा अल्लाहु मिनस साबिरीन। अब्बू, आपको जो हुक्म मिला है ना, वो कर गुजरिए, मुझे इंशाअल्लाह सब्र करने वालों में से पाएंगे। मैं रोऊंगा नहीं, चिल्लाऊंगा नहीं, चीखूंगा नहीं, भागूंगा नहीं। आप मेरे गर्दन पे छुरी चला दें, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। अल्लाह अकबर। वो बच्चा कह भी सकता था, अब्बू किस बिना पर मुझे ये कह रहे हैं आप, मैं पैदा हुआ हूँ, छोटा हूँ, तो आपने तो जंगल में मुझे छोड़ दिया था, मुझे ना खिलाया ना पहनाया ना कंधे पे सवार किया, ना उठाया, ना बाएं पर उठाया, ना कुछ किया आपने, ना मुझे खिलाया, ना चीज़ें दी, ना कुछ दी, आप जंगल में छोड़ के चले गए थे। तो आज किस तरह कहते हैं कि मैं तुम्हें, बल्कि ये नहीं कहा, बल्कि कहा या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अब्बू, ये अल्लाह का हुक्म ख्वाब में भी नबी को हो तो अल्लाह का हुक्म होता है। आपने जो देखा है वैसे करके दिखाएं, मेरी गर्दन हाजिर है, मेरी गर्दन हाजिर है। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन। कुरान कहता है दोनों बाप अपने बेटे, अकलौते बेटे को और बुढ़ापे में जो मिलाए, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, मांग मांग के मिलाए, उसके बारे में अब ज़बह करने के लिए अल्लाह का हुक्म आ गया तो तैयार हो गए। और वो छोटा सा बच्चा 10 बार फलम्मा बलग मअस्साया, कुरान कहता है जब भाग दौड़ की उम्र को पहुँचे, 8-10 साल का बच्चा भागता दौड़ता खुश होता है, बड़ा बड़ा प्यारा लगता है, उस वक्त छोटे छोटे काम भी करता है। तो जब दोनों बाप बेटा दोनों अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए झुक गए, वतल्लहु लिलजबीन, और बाप ने बेटे को ऐसे लिटा दिया जैसे कि आप गाय भैंस भेड़ बकरी को ज़बह करने के लिए लिटा देते हैं। अल्लाह अकबर। आगे क्या हुआ ये सुनकर जो है बहुत से लोगों का दिल जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह ने अगली बात बयान नहीं की, उसके बाद फरमाया वनादैनाहु या इब्राहीम कद सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। ऐ इब्राहीम, हमने आवाज़ दी, आपने जो ख्वाब में देखा था कि मैं ज़बह कर रहा हूँ, तो आप तो कर ही रहे थे ना, यही देखा था, ये तो नहीं देखा था कि गर्दन उसकी अलग भी हो गई है। आपने जो ख्वाब में देखा था छुरी चला रहे हैं, उसी तरह आपने चला के दिखा दी। अब आपका ख्वाब पूरा हो गया है, आपने पूरी बात हमारी जो आप हमने कही थी पूरी कर दी है। लेकिन जोश में आया हुआ है बाप,
وہ آنکھوں میں شاید پٹی باندھی ہوئی ہے جو تاکہ یہ نہ ہو، آخر انسان ہے نا، انسان تو ہوتا ہے جب دیکھے اپنا بیٹا ہے اور آنکھوں میں وہ چھری روک بھی سکتی ہے، تو بہت کچھ لکھتے ہیں یہاں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل کو ایک بڑی قربانی دے کر چھڑوا لیا۔ جبریل جاؤ اور مینڈا لے جاؤ، اسماعیل کی جگہ اس کو رکھو، اسماعیل کو الگ کر دو۔ ابراہیم جب تک چھری نہیں چلے گی وہ اپنی چھری نہیں روکیں گے۔ اور ہم نے اسماعیل سے خاتم النبیین نبی پیدا کرنا ہے، ہم اس کو بچا رہے ہیں اور دنیا کو دکھا رہے ہیں جس سے خاتم النبیین پیدا ہونا ہے وہ کیسا ہے، باپ کا کس طرح فرما بردار تھا اور اللہ کا کس طرح فرمان بردار تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح فرما بردار کرائے۔ واقول قولی ھذا